تو تجھے کس نے حق دیا کہ تو اس کو زانی کہتا پھرے؟ یہ اس کا معاملہ، اللہ کا معاملہ جب تک گواہوں سے ثابت نہیں ہوتا اس کو پاس توبہ کا آپشن ہے. اس سے اندازہ لگاؤ شریعت کسی کے گناہ پہ پردہ ڈالنے میں کتنی حساس ہے. اور آج خفیہ کیمرے لگا لگا کے لوگوں کی ویڈیو کیا کر رہے ہیں؟ لیک کر رہے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ جو جرم کرتا ہے اور اس کی ویڈیو لیک ہوتی ہے، ہمارا معاشرہ اس مجرم کو تو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، جس کمبخت نے ویڈیو لگا کے اس کو وائرل کیا اس کے لیے ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا جاتا ہمارے معاشرے میں. اور افسوس اس پر دنیا داروں پر نہیں ہے، دین داروں پر بھی ہے، جو ان آیتوں کو جانتے ہیں، فقہ کی کتابوں میں یہ مسائل پڑھتے ہیں، وہ بھی تماشے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. اور جو کیمرے لگا لگا کے لوگوں کی ویڈیو لیک کر رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں پبلک کیا ہوتی ہے؟ خاموش. حالانکہ ایسے موقع پہ شریعت اس زانی کو پہ تو پردہ ڈالنے کا حکم دے رہی ہے. چترول کس کو لگا رہی ہے بھائی؟ جو اس پہ زنا کی تہمت لگا رہا ہے. اور اس بحث میں جا ہی نہیں رہی ہے شریعت کہ یہ صحیح بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. 4 گواہ ہونے چاہیے، 4 نہیں ہے تو آپ کو بولنے کی، آپ 100 قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں اٹھاؤ، آپ کی بات عدالت میں نہیں سنی جائے گی. تو اب آپ نظام دیکھیں اسلام کا کہ زید پہ تہمت لگی زنا کی، زید عدالت میں جا کے کہے گا یہ 2 یا 3 آدمیوں نے مجھے زانی کہا ہے، عدالت یہ نہیں پوچھے گی کہ واقعی سچ کہا ہے یا جھوٹ کا ہے. تو اب کیا ہوگا کہ وہ یہ کہے گا کہ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کو سزا دی جائے. جب عدالت میں ثابت ہو گیا نا، حکومت کہے گی 80 کوڑے لگیں گے ان کے، اور وہ بھی کھلے عام. وہ کہے گا بھائی یہ والی سزا تو میں نے بولی نہیں تھی، میں ان کو معاف کرتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ معاف. یا وہ مجرم جنہوں نے اس پہ تہمت لگائی ہے وہ چھپڑ میں اس کو چھاؤں میں لے گا، یار کچھ مکمکا کر لو یار، چوڑے میں آ گئے، جیسے ہوتا ہے چوڑے میں آ گئے یار. وہ کہے یار چلو یار میں نے معاف کیا، یہ اتنے پیسے دے دو میں نے معاف کیا. اب یہ معاف بولو نہیں ہو، کیونکہ یہ حد ہے. حد کس کا حق ہوتا ہے؟ اب اللہ اس کو ایک پرسنل معاملہ نہیں دیکھ رہا، اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس قسم کے فسادی لوگ جو خام خواہ میں جا جا کے لوگوں کی پرائیویسی میں گھستے ہیں اور اس گناہ کو لوگوں کے سامنے پھیلاتے ہیں، ان کے چترول لگیں گے بس. ٹھیک ہے نا؟ ان کو چوک میں لا کے ان کی پیٹھ پہ کوڑے لگیں گے تاکہ معاشرے میں یہ کلچر ختم ہو، یہ سوچ ختم ہو. 4 گواہوں کو تو اس لیے اجازت دی گئی ہے نا کہ ان کی گواہی پہ ایک شرعی حکم مرتب ہونے والا ہے کہ بھئی یعنی زانی کو سزا ملے گی. جب 4 گواہوں سے کم پہ سزا ہی نہیں مل رہی زانی کو تو تم نے جا کے بولا کیوں اس کو پھر؟ بھائی جب اس پہ کوئی سزا ہی نہیں ہے نا، یعنی سزا مل ہی نہیں سکتی، تو پھر جا کے خامخواہ میں سوائے تمہارا مقصد دیکھو 4 گواہ تو ان میں تو یہ تعویل کی جا سکتی ہے کہ یہ معاشرے میں زانیوں کو سزا دلوا کے کھلے عام چوک پہ معاشرے سے زنا کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ختم. تو ان کے اس عمل کی ایک لاجک بیان کی جا سکتی ہے کہ 4 آدمیوں نے دیکھا تھا جی، تو وہ اس لیے عدالت میں جا کے بتا رہے ہیں تاکہ زانی کے چترول لگے اور معاشرے سے زنا اس سزا کو دیکھ کے ختم ہو. جب 3 کو پتا ہے کہ ہماری گواہی پہ اس زانی کو سزا مل ہی نہیں سکتی، تو اب تمہارا جا کے کسی کو زانی کہنا اس سے سوائے اس کو عار دلانا، معاشرے میں فساد پیدا کرنا، برائی کو پروموٹ کرنا، اس کے علاوہ اور تمہارا کوئی مقصد ہے ہی نہیں. لہذا ان کے لگیں گے چترول. چترول کا لفظ کہیں قرآن و حدیث میں آیا نہیں، لیکن ہم لوگ کوڑے کو پیار سے کیا کہتے ہیں؟ چترول. اس میں مزہ بہت ہے. جس کے لگے نا، اللہ بچائے سب کے لگنے سے، اس کو پتہ ہے چترول میں مزہ کتنا ہے. تو اس سے آپ دیکھو اسلام کا مزاج کیا ہے. تو یہ بھی حق العبد ہے، حق اللہ ہے، حق العبد نہیں ہے. اس میں بھی اللہ کا حق آ گیا ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے. اسی طرح ایک اور سزا ہے جو بطور حد کے ہے، وہ بھی حد کے طور پر، اس میں بھی معافی کا آپشن نہیں ہے. وہ ہے لعان. لعان کہتے ہیں، اب یہ تو زیادہ سارا علمی بحثی ہو جائے گی تو میں اس کو اب اسکپ کر کے اپنے اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں نا. اصل میں تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا، اصل بات وہ یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اسلام میں اللہ کی نافرمانی بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اللہ ہے. نہیں ہوتا تو پھر تو کرتے رہو. جب اسلام کہہ رہا ہے وہ ہے اور اس نے تمہیں پیدا کیا اور اس کا تمہارے سے ربط ہے. بہت سے لوگ مانتے ہی نہیں کہ اللہ ہے، بہت سے اللہ مانتے ہیں مگر مخلوق سے اس کا کوئی رابطہ ہی نہیں مانتے. وہ کہہ رہے ہیں بس کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. یعنی رابطہ اس طور پر ہے کہ بس وہ دیکھ رہا ہے وہ کیا رہا ہے معاشرے میں. ٹھیک ہے نا؟ جتنا اسلام اللہ اور مخلوق کا ربط بیان کرتا ہے نا، اتنا
کوئی مذہب بیان نہیں کرتا. اسلام تو کہتا ہے ہر چیز میں اللہ ہے, ہر چیز میں گائیڈ کر رہا ہے وہ اللہ تمہیں. وہ تمہیں بتا رہا ہے صبح اٹھنا کب ہے, فجر سے پہلے اٹھنا ہے, ایسے عبادت کرنی ہے, ایسے وضو کرنا ہے, ایسے استنجا کرنا ہے, ایسے پانی کو پاک رکھنا ہے, ایسے غسل جنابت ہوگا, اور ایسے پیسہ کمانا ہے, اور سود سے بچنا ہے, اور جائز تجارتوں کے طریقے اس نے قرآن میں بیان کیے, اور چور کو یہ سزا دی جائے گی, معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی, گھر کی اصلاح کیسے ہوگی, شوہر کے کیا حقوق, بیوی کے کیا حقوق, ماں باپ کے کیا حقوق, بچوں کی کیا حقوق, ان کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی, لباس کیسا, کہاں تک چھپانا فرض ہے, کہاں تک تم کھول سکتے ہو اپنی باڈی کو, عورت کے حکام کیا ہے, مرد کے حکام کیا ہے, مرد اور عورت پردے کے حکام, عورت پہ کتنا پردہ فرض ہے, وہ تو ایک ایک چیز میں گائیڈ کر رہا ہے. اسلام یہ بتاتا ہے کہ جس رب نے, جس ذات نے اس کائنات کو بنایا وہ انسان سے محبت کرتا ہے, اور انسان سے اس کا اتنا گہرا ربط ہے, ایک ایک چیز میں اس نے لاکھوں پیغمبروں کو بھیج کر انسان کو گائیڈ کیا, اور دیکھ رہا ہے, نوٹ کر رہا ہے. ما تلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, تمہاری زبان سے کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو نکلتا ہو اور اسے کیچ کرنے والا, محفوظ کرنے والا کوئی فرشتہ موجود نہ ہو. ایک ایک چیز کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. اتنا مخلوق اور خالق کا جو کانٹیکٹ ہے اور رشتہ ہے, یہ اسلام کے علاوہ کوئی اور بیان نہیں کر سکتا, اور یہ بالکل حقیقت ہے. بھائی اگر اس رب کا کوئی رشتہ ہے تو پھر بھرپور ہونا چاہیے, نہیں ہے تو پھر بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ جو دوسرے مذاہب ہیں نا, انہوں نے ایسا رشتہ بیان کیا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہے بھی کہ نہیں ہے. ہندوؤں کے ہاں آپ دیکھ لو, خدا اور مخلوق کا کیا رشتہ ہے. وہ کہتے ہیں اتنا ہی رشتہ ہے کہ بھگوان جائے کرو, تھوڑا بہت کچھ جا کے مندر میں جاؤ تھوڑا سا, وہ بھی وہ سچی مچی کا بھگوان نہیں, یہ والے بھگوانوں سے جا کے بس کچھ مانگ کے آ جائے کرو. جس کی شادی نہیں ہو رہی اس کی شادی ہو جائے, جس کی سیٹنگ ناکام ہو گئی اس کی سیٹنگ صحیح ہو جائے, اور کاروبار واروبار کا یہ, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. عیسائیت میں بھی ایسا ہی, یہودیت میں بھی ایسا ہی. تو اسلام ہے پورا فقہ فقہا نے قرآن و سنت میں مرتب کیا. تو میرے بھائی اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی. جس نے بنایا, جس نے احسانات کیے, اس کی نافرمانی ہلکا کام نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, تو بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں, ان کے دل کیسے اندھے ہو گئے بھائی؟ اور اندھے دل ہیں, بصیرت نہیں ہے, تو اتنی ترقی کیسے کر لی انہوں نے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ترقی کیسے کر لی؟ تو اس کی وجہ بھی قرآن بیان کرتا ہے, خواہشات کی غلامی. کس کی غلامی؟ خواہشات کی. یہاں بھی ایک اشکال ہوگا کہ نہیں جی, ہم تو بہت سے ایسے لبرل لوگوں کو جانتے ہیں جو اپنے خواہشات کے غلام نہیں ہوتے. ہمارے یہاں آپ کو ملیں گے 12 بجے سو کے اٹھنے والے, وہ تو 4 بجے اٹھ جاتے ہیں. جو 4 بجے اٹھ رہا ہے وہ خواہشات کا غلام ہو سکتا ہے؟ کیا ہو گیا؟ 4 بجے اٹھ کے جاگنگ کر رہا ہے, ایکسرسائز کر رہا ہے, ہر ایک سے تمیز سے تھینک یو سے بات کر رہا ہے, تھینک یو پہ بات ختم کر رہا ہے, بے ایمانی نہیں کر رہا, اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہے, محنتی ہے. گورے کے ذمے آپ کوئی کام لگاؤ اور پاکستانی کے ذمے لگاؤ, رزلٹ دیکھو. گورے صرف بچے پیدا کرنے میں سست ہیں, ان کے ذمے بچے پیدا کرنے کا کام لگا دو, 50 سال تک سوچتا رہے گا کرنے کہ نہیں کرنے. پھر جب ہو جائے گا تو کنفیوز ہوگا کہ میرا ہے پتہ نہیں وسیم بھائی کا, کس کا سمجھ میں نہیں آ رہا. واللہ اعلم, I cannot explain. اس میں بہت ٹائم لگا گا. یہاں سستی کا مظاہرہ, یعنی چستی کا مظاہرہ نہیں کیا, یہاں بہت سستی کا مظاہرہ کرے گا. اس کو بولے تمہارا ہے, ایک دم شوق لگے گا, سوچ میں پڑ جائے گا, پھر آنکھیں دیکھے گا اس کی. شاید میں زیادہ کہہ گیا ہوں, لیکن بہرحال یہاں وہ اسپیڈ اس کی بہت سلو ہے, بہت سلو اسپیڈ ہے اس کی. باقی ہر کام میں وہ اسپیڈ اس کی بہت زیادہ. چلنے میں دیکھ لو نا آپ, یہاں دیکھو, میں تو باہر بھی ملک میں گیا ہوں, گورے چلتے جو اسپیڈ سے واکنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جب صبح واکنگ کرتے ہیں, اپنے پارک کو بھی ہم دیکھتے ہیں, یہاں بھی ہم نے پارک لوگوں کے دیکھے ہیں. یہاں واکنگ کر رہا ہے یا ٹاکنگ پہ زیادہ زور ہے؟ ابے تو بعد میں بیٹھ کے بات کر لینا, ابھی تو واکنگ کرنے کے لیے آیا ہے.